کہ آپ ایک مہینے کی عمل کر کے دیکھیں، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا۔ میرے بعد آپ کو بڑی اچھی نعتیں سنی ہیں جناب قاری لئی صاحب سے، آگرے کے بڑے فیمس نعت خواں جناب سلمان رضا صاحب قدس اللہ العلی سے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک مہینے تک یہ عمل کریں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں۔ یہ جو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکالیے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ گرمی بہت ہو رہی ہے، پھر کچھ کم ہو گئی آپ کے کہنے سے؟ آپ 1,00,000 بار کہیں گے گرمی بہت ہو رہی ہے تو کچھ درجہ حرارت کچھ کم ہو جائے گا؟ پھر میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کیوں پھر اللہ کی شکایتیں کرتے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے کوئی ملے؟ فرماتے کوئی ملے تو اس سے شکایت کرو، وہ کوئی ہے؟ اللہ زیادہ مہربان ہے تو پھر شکایت کا کوئی مطلب ہے؟ اپنی زندگی میں شکر شامل کریں۔ نعمتیں بڑی بڑھ رہی ہیں مگر شکر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، موٹر کار نہیں تھی، غریب آدمی تھا۔ بڑے مالدار لوگوں کو آج سے 30-50 سال پہلے گیہوں کی روٹی ملتی تھی، آج ہر گھر میں گیہوں کی روٹیاں موجود ہیں۔ اچھا نہیں ملتی تھی تب لوگ ترستے تھے، آج مل رہی ہیں تو کھا نہیں رہے، کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ ناشکری کا دور آیا ہے۔ یاد رکھیں پہلے نعمتیں کم تھی، شکر زیادہ تھا۔ ایک رومال ہم نے دیکھا اپنے گاؤں میں، ایک رومال غریب لوگوں میں شادی کرنے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا اپنا رومال مجھے دے دے، میں ذرا کہیں شادی میں جانا ہے، جوتے دے دینا پھر۔ مگر یہ دور تھا، پھر بھی لوگ پوچھتے تھے کیا حال ہے تو ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے کہتا تھا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آج نعمتیں اتنی ہیں مگر شکر آپ کو ناشکری کرتا ملے گا، عورتوں سے لے کے مردوں تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک۔ اب سنو، حضرت موسیٰ گزر کے جا رہے ہیں، ایک بندے کی ٹانگیں خراب ہیں، فالج میں ہیں، اور اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ جو ہے وہ نابینا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا تو اس کی زبان ہل رہی تھی، وہ تپتی ہوئی ریت میں پڑا تھا۔ آپ قریب گئے تو جسم میں بھی اس کے کئی زخم تھے، تو زبان ہل رہی تھی، کان اس کے منہ کے قریب کیا تو دیکھا کیا کہہ رہا ہے، سننا چاہا تو اس کی آواز جب سنی تو ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے، یا 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 اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب تیری دونوں ٹانگیں بھی خراب ہیں، تیرے جسم پہ کئی زخم بھی ہیں اور تو فالج میں بھی ہے، تو شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہ لگے موسیٰ اللہ نے مجھے شکر والی زبان عطا کی ہے، اسی کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت سعدی حافظ شیرازی کہتے ہیں میں جا رہا تھا گرم ریت پہ، چل رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے کمزور ہو گئے تھے، پیسے نہیں تھے میرے پاس، کئی بار سی لیے تھے مگر وہ ٹوٹ گئے، اور پھر جب ٹوٹ گئے تو میں گرم ریت پہ چلنا پڑا، تو جب تک چل پایا پھر میرے پاؤں میں پڑ گئے چھالے، اور جب آبلے پڑ گئے تو وہ پھوٹ گئے اور ان میں سے میرے زخم بن گئے، تو میں جب پاؤں رکھتا تھا تو چلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ میں نے دعا کی یا اللہ اب یہ ساتھی چل نہیں سکتا، پروردگار اتنا تو دے دے میرے مالک، زیادہ نہیں کہ میں جوتے خرید لوں۔ کہتے اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو ایک آدمی تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے۔ کبھی جاؤ آگرہ کے ہسپتالوں میں، اے بیٹا دیکھو اگر یہ ایسے آنا جانا کرو گے تو یہ تکلیف نہیں سن پاؤ گے، ایک طرف بیٹھو آرام سے تو کچھ سنو گے۔ میں سکون سے بات کرتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جاؤ آگرے پہ جا کے دیکھو، دلی کے ایمس میں جا کے دیکھو، 25-25 سال کے لڑکوں کے گردے فیل ہو گئے ہیں،
جا کے دیکھو وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں لوگ، سانس نہیں آ رہا ہے ان کو، ایک آرٹیفیشل زندگی جی رہے ہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے میں اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ وینٹیلیٹر پہ بول نہیں سکتا، یعنی میں پھر بھی دیکھوں گا اپنے باپ کو۔ جب گیا ہے تو پاؤں سے چپٹ کے اتنا رویا کہ ڈاکٹر نے چھڑانا چاہا، پھر بھی نہیں ہٹا۔ بھئی وقت ہو گیا، چلو کمپاؤنڈر کھینچ رہا ہے، مگر نہیں، کیوں روتا ہے؟ کہ لگا جب تک میرا باپ بولتا تھا میں نے اس سے بات نہیں کی، آج جب یہ خاموش ہو گیا ہے تو مجھے اپنے باپ کی بولی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں اس محسن سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک تو ٹھیک تھا نا میں نے تیرا احساس نہیں کیا، اب جب 2 ہفتے ہو گئے تیری آواز سنے ہوئے تو وہی آواز اب سننے کا دل کرتا ہے جس میں تو مجھے ڈانٹتا تھا میرے والد، مگر میرے آنسو بھی مجرم ہے کہ آج جب یہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے تب میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر اس کی زندگی میں میں نے محبت کا اظہار کیا ہوتا تو میرے والد کی اللہ زندگی بڑھا دیتا۔ میری بیوی تکلیفوں سے ٹینشنوں سے اس کے دماغ کی نس پٹی ہے۔ انسان جا کر کے دیکھو لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہے، ایک آدمی ہے 80 سال کا بوڑھا، اس کو سانس لینے میں دقت ہے، ہسپتال میں جب بھرتی کرایا گیا تو اسے 1.5 دن میں شفا ہو گئی، باہر نکل گیا، اس کا بل تھا 90,000، دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا پیسہ زیادہ لگتا ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے بڑا ہی نواز رکھا ہے، پورا اسپتال خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے۔ کہ روتے کیوں ہو بڑے میاں؟ کہ یوں رو رہا ہوں کہ تیرے اس ہوا سے آرٹیفیشل میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تیرے آکسیجن سے، تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا۔ 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم فرمانے لگے، فرماتے ہیں یہ ولایت کی شروعات شکر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی شکر میں پہنچتی ہے۔ حسین کی شروعات بھی شکر ہے اور حسین کا آخری سجدہ بھی شکر ہے۔ شکر مومن کی پہچان ہے، ناشکری مومن کی پہچان نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آج سے میاں بیوی گھر میں بیٹھا کرے، کسی میاں کے تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل سے اگر کام نہ بنے تو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنا تم جھوٹے ہو، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ بنے گا، اور 100 نہیں 2000 نہیں 50,000% بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا وعدہ نہیں ہے کہ میاں بیوی گھر میں بیٹھے، بیوی کہے بچوں کی فیس بھی جمع ہو رہی ہے اور بل بھی آرام سے جمع ہو رہا ہے، سب کچھ کام نکل رہا ہے، کھا پی بھی اچھے سے رہے اور بڑا آسانی ہو رہی ہے، تو آدمی کہے یہ میں کما نہیں رہا ہوں، اللہ کے کرم ہے، یہ میری محنت سے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہے، تو بیوی آگے بڑھ کے کہے ہاں سب اللہ کا کرم ہے۔ ایسا 1 مہینے کر کے دیکھو تمہارے گھر کے حال بدل جائیں گے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو۔ یہ فقیری کا پہلا نسخہ میں نے آپ کو بتایا، شکر کرو۔ جب تمہارے پاس مکان ہے نا چھوٹا تو بڑے والے کو دیکھ کے جلو مت، بلکہ جس کے پاس کرائے کا ہے اسے دیکھ کے شکر ادا کرو۔ اگر تمہارے پاس کار ہے تو جس کے پاس بائک ہے اسے دیکھ کے شکر ادا کرو، اور اگر بائک ہے تو جس کے پاس سائیکل ہے اسے دیکھ کے شکر ادا کرو۔ اگر تمہارے پاس سائیکل ہے تو جو ننگے جو پیدل چل رہا ہے اسے دیکھ کے شکر ادا کرو۔ اگر تم پیدل چل رہے ہو تو پھر جن کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں انہیں دیکھ کے شکر ادا کرو۔ اور شکر انسان کو پوزیٹو بناتا ہے۔ دیکھو پوری دنیا کے لیکچرار اور موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر کر رہے ہیں، نیگیٹو بات نہ کرو، نیگیٹو بات نہ کرو۔ آپ سن کے دیکھ لیں نیگیٹو بات کیا ہوتی ہے؟ برائی، کسی کی خراب بات کرنا، اسے نیگیٹو بات کہتے ہیں۔ اور یہ 1500 سال کے بعد چیخ رہے ہیں، اور قرآن نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، اور حضور نے اس غیبت کو کتنا سخت فرمایا، غیبت زنا سے بدتر کہہ دی گئی۔ اللہ نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ دنیا اپ ڈیٹ ہو کے نا حضور کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہمارے یہاں جب کوئی اچھی بات سن کے سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے۔
ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کے یہاں ایسا ہوتا تو آپ ایسے پہلے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ دھکا بریک بڑی گاڑی چلاؤ گے بھائی، آپ سے ہمیشہ کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کہو، تبھی آپ کہتے ہو. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، یہ آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب نے کہہ دیا، یہ سید صاحب نے کہہ دیا تو یہ بات ہلکی ہے سبحان اللہ. اوے یار یہ ہلکی بات نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ یہ زبان پہ تو ہلکا ہے مگر جب تڑے گا تو میدان پہ بھاری ہو جائے گا. ہمارے حضرت مولانا مسرور صاحب سے بلائیے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے جتنے بھی شخصیات ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، میں تو آپ سب کا خادم ہوں، میری تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں. میری جو تعریف انہوں نے کی اپنی محبت میں کر دی. جیسے ماں کا بچہ اگر لنگڑا بھی ہو کانا بھی ہو تو وہ اسے میرا لالی کہتی ہے، ایسے ہی یہ میرا بھائی ہے تو اپنے بھائی کو مومن کو آدمی اچھا ہی کہے گا نا، وہ برا تھوڑی کہے گا بھائی اسے. حالانکہ تو میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گھٹیا انسان ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں تو آپ سب کا نوکر ہوں. آپ کہو تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، 3-4 شعر اگر اجازت ہو تو بعد میں نعت خوانوں کو سنیں گے. آپ ایسے نہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک. اچھا آپ کو کچھ دل لگا؟ آپ کو نہیں لگا؟ یہ سیکھ لیا آج سے ناشکری تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. اور ناشکری کرنا ہو تو زندگی اسی میں مر جائے گا. مولانا روم نے کہا ناشکرہ شروع ہوتا ہے گرمی سے، تو پورے میں کہتا رہتا گرمی گرمی، پھر برسات بہت ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے، پھر سردی بہت ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے. یہی کہتے کہتے یہ مر جاتے ہیں. فون پہ بات کرتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، تو فون کاٹ دینا، کرنے کے لیے بات نہیں رہ گئی تو کچھ تصویر پڑھ لے اور سناؤ. ابے اور کیا سنانا ہے، فون کاٹ ختم کر. اور ختم ہو گیا تبھی اور شروع ہوا ہے. ضرورت کی بات کرو. عورتیں بات کرتی ہیں 2-2 گھنٹے نہ جانے کون سی بات کر لیتی ہیں. بھائی یہاں تو مجھے دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ یہ بات کیا کرتے ہیں. اور سناؤ سبزی کون سی پکی تھی، تو تمہیں کیا کر رہا ہے سبزیوں کا. جھگڑے بے وجہ کے پدر کی ادھر کی باتیں غیبتیں کرنا، معاذ اللہ. اللہ کو کتنی ناپسند ہے یہ باتیں. صحابہ کرام کبھی غیبتوں سے اپنی زبان نہیں تر کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، جب تک بھی وہ جاگتے رہتے تھے حضور پر درود پڑھتے رہتے تھے. 2-3 شے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک. ایسا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے. سبحان اللہ. ہلکا سا اس کا کو پڑھائے. ایسا نبی سے کہنا جو مدینے میرے ساتھ پڑھو یہ شعر میرے ساتھ بولو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار، تیرے در کی آرزو میں. نہ ہم کھانا پھینک کے لیتے ہیں نہ پیسہ پھینک کے لیتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. تیرے در کی آرزو اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی تیرے در کی آرزو. پڑھو میں تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ
جب ذکر جنتوں کا وارث کے لب پہ آئے، جب ذکر جنتوں کا وارث کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کانٹھوں پہ مصطفیٰ کو جو یہ مصرع میرے ساتھ یاد کر لو، تیرے در آپ تو سرکار کی بارگاہ کے قریب کے رہنے والے ہو، یہاں تو بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض جاری ہو گیا ہے، یہ تو شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بادشاہ بھی غلام بن کے حاضر ہوتے ہیں۔ پڑھیں تیرے در کی آرزو میں سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد ہے نا، اور بابا فرید الدین کس کی اولاد ہے معلوم ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مرنا چاہے، مجھے لگنا چاہیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے، یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں مجھے لگنا چاہیے، شعر سن کے بتانا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جسے مصطفیٰ دعا دے، سبحان اللہ، آبے دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے، آبے دہن لگا دے، پھر شیر کو خدا کا خیبر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اچھا میں اپنی بہنوں کے لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں ایک شعر، طالب بھائی آپ لوگ سب مسکراتے رہیے، لوگ مسکراتے نہیں مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے، سمجھو شعر پڑھ رہا ہوں، اپنی بہنوں کی نظر کر رہا ہوں، میری بیٹیاں میری بہنیں بیچاری نماز نہیں پڑھ پاتی، کچھ ایسی بچیاں مصروف رہتی ہیں، بزی رہتی ہیں، کیا کریں، نماز کیسے پڑھیں گی، کھانا بنانا ہوتا ہے، برتن بھی ہے، پھر موبائل بھی چلانا ہے، 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہے، ٹائم نہیں نکال پاتی، ان میری بہنوں کی نظر یہ 2-3 شعر، ایک شعر ہے ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ آپ تو خوش ہو ہی جائیں گے، شیخ صاحب بھی شعر سن کے خوش ہو جائیں گے، سن رہے ہیں شعر سن رہے ہیں۔ بیٹی وہ مصطفیٰ کی
کتنی عظیم تر ہے، کیا کہیں کیا کہیں بیٹی مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، جو شان سر جھکائے اور ایسے پورے ہندوستان میں لگنا چاہیے، مگر آگرہ علاقے میں یہ نعرہ لگنا چاہیے، چونکہ یہ جتنے بڑے ولی ہیں ان کا ہم سب کو خبر نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جس نے 24 حج کیے ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ تیرے در کیا بات ہے تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، یا رسول اللہ چھوٹے نہ تیرا دامن، آخری شعر پڑھتا ہوں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ کوئی مثل ابن حیدر، کوئی مثل ابن حیدر، کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، جس ستم کے تیر آئے اور خدا کے مسکرائے اور کے مسکرائے تیرے در۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی سامنے تو آئے، خواجہ پڑھو خواجہ کوئی ہاتھ کوئی